جی ناظرین، رمضان المبارک کے اندر اور رمضان کے اختتام پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانہ کیا ہے، فطرانے کی اس سال رقم کیا ہوگی اور کس طرح فطرانے کی جو رقم ہے وہ طے کی جاتی ہے، آج یہی سوالات لے کر ہم آئے ہیں۔ معروف عالم دین ہیں مولانا حافظ محمد اسلم صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حافظ صاحب، فطرانہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے بہت اچھے موقع پر ایک اچھے موضوع کو منتخب کیا ہے، اور فطرے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ عید والے دن ادا کرنا ہے۔ یہ کنسپٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو فطرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ ایک زکوٰۃ ہے، اس کو فطرہ زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اور یہ فطرہ، عشر اور یہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ واجبہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدات بتائی ہیں کہ وہ فقراء ہیں، وہ مساکین ہیں، وہ محتاج، وہ ضرورت مند، ان کو دینی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک میں ہی ادائیگی کریں گے تو وہ فقراء، مساکین جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی عید کی خوشیاں منا پائیں گے، اپنے بچوں کے کچھ کپڑے بنا لیں گے، کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں کر لیں گے۔ تو میں احباب سے یہی کہوں گا کہ یہ رمضان میں ہی عید کا انتظار نہ کیا جائے، عید والے دن انتظار نہ کیا جائے، اس سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور یہ صدقہ فطر جسے ہم زکوٰۃ یا صدقہ فطر کہتے ہیں، یہ ہر اس عاقل، بالغ، چھوٹے اور بڑے پر ہے۔ عید والے دن تک جو بچہ پیدا بھی ہوا ہے اس پر بھی وہ صدقہ فطر ہے۔ اور جو بندہ جس کے ماتحت کوئی زیر قسوت نظام تھا غلاموں کا، اب اگر کوئی اس کے تحت نوکر ہیں، ملازم ہیں، کوئی بھی جو اس کے زیر کفالت ہیں، سب کا وہ سربراہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اچھا، اب صدقہ فطر کے حوالے سے ملازمین جو اگر آپ کے انڈر کام کریں تو ان کا فطرانہ بھی آپ کے ذمہ ہے، لیکن اگر وہ جس طرح گھریلو ملازمہ ہوتے ہیں نا جی، ڈرائیور ہے، کوئی اور گھر کی خواتین، ایک ہے جاب کرنے والا تنخواہ، وہ نہیں، جو گھر میں مستقل 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کا بھی فطرہ اس مالک کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک تعلیم دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ اگر مہمان اس انداز کا ہے، وہ صاحب ہے حیثیت، تو وہ خود ادا کرے گا، لیکن تعلیم دی گئی ہے کہ وہ میزبان اس کا بھی ادا کر دے۔ یہ کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ صدقہ فطر اس وقت، کیونکہ یہ جو گندم ہے یہ اجناس مہنگی ہوتی تھی، تو اس کو نصف سا کہا گیا، وہ 1.25 کلو، تو احتیاطاً سب فقہاء کا یہ ہے کہ 2 کلو کھجور یہ اس کی صدقہ فطر ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ کشمش، کھجور اور جو یہ عام سستی تھیں اور بے تحاشا تھیں، تو ان کی مد وہ 1 سا، وہ تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔ تو آج کل ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو ہماری گندم ان کے مقابلے میں، تینوں کے مقابلے میں سستی ہے۔ تو یہ جو 200 اور 250 تک، کیونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی ریٹ تو ہے نہیں، جس کی جو مرضی ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب گندم بظاہر دیکھ لیجیے وہ 3000 ریٹ ہے، گورنمنٹ نے اس کا 3900 مقرر کیا ہوا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے 200 سے لے کر 250 تک یہ گندم کا عشر دینا چاہیے۔ ایک اور بات جو جنید بھائی لوگ محسوس، ایک ہے عام لوور طبقہ، سفید پوش طبقہ، وہ تو یہی کریں، لیکن اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے وہ اس 200-250 پہ نہ رہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ جس طرح ان کا اپنے کھانے پینے کا اپنا معیار ہے رہنے کا، تو وہ کھجور یا کشمش ان کی قیمت کر کے تو وہ اپنے خاندان کا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور افضل یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ صدقہ فطرہ زکوٰۃ بن جائے گی، عید کے بعد ادا کریں تو خالی صدقہ بنے گا۔ اچھا، آپ سے یہ بھی بتائیے گا کہ جو صاحب حیثیت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو فطرانہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، اور اس پر اگر فطرانہ، تو اس کا کوئی گناہ بھی ہے؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ترغیب تعلیم دی گئی کہ یہ جو صدقہ فطر کا حکم ہے، اس کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان مبارک میں جب ہم کو روزے رکھتے ہیں، کوئی عبادات کرتے ہیں، روزے کے دوران کوئی لغویات سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ اور کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ ان کا ایک صدقہ ہے، صدقہ فطر ان کا ایک ازالہ ہے۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، جان بوجھ کے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔
اور عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اور میں تو یہی ترغیب دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ لوگوں سے میل جول ہوتا ہے. آج کل جس طرح مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور لوگ پریشان ہیں, تو ابھی سے اپنے جو لوگ دینے والے ہیں صدقہ فطر, وہ ابھی مستحقین لوگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا رمضان ساری افطاری کر سکیں. اچھا آپ صاحب, اس سال فطرانے کی رقم جو ہے وہ کتنی رکھی گئی ہے؟ مطلب کھجور کی قیمت کے حساب سے کتنا فطرانہ ہے, گندم کی قیمت کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے کتنا؟ ایک تو یہ ہے کہ گندم, جیسا میں نے کہا کہ پاکستان میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 200 سے کم تو ہے نہیں. 200, اب یہ کراچی والوں نے 240 رکھ دیا ہے. 200 سے, کیونکہ کراچی میں چیزیں لے جانا وہاں 200 تو کم از کم ہے. اس سے اوپر کوئی احتیاط کے تقاضے جتنا بھی دے لے. یہ ہے گندم. اچھا, جو بھی ہمارے ہاں کیونکہ عام استعمال ہوتا نہیں ہے, وہ بھی مہنگا ہوتا ہے, اس کو آپ اسی حساب سے جو مارکیٹ ریٹ ہے جو وہ تقریباً 150 روپے کلو ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ 300 کر لیں. کھجور جو ہماری مروجہ ہے وہ 400 روپے کلو ہے. جب 400 روپے کلو ہے تو وہ جب 4 کلو بنے گی تو 1600 روپے بن جائے گا. یہ کم از کم جو ریڈی پہ مل رہی ہے کھجور. کشمش اسی طریقے سے وہ آپ 2000 سے لے کر 3000 روپے کلو تک ہے. تو یہی ریٹ ہے جو مروجہ. اچھا, اس میں یہ بھی آخری سوال یہ ہے کہ آپ سب کیا اگر کوئی شخص کوئی قیمت ادا نہ کرے, اگر وہ گندم اتنی اور اتنی کھجور اور اتنی ہی کشمش اگر دے دے جو کسی یتیم اور جو اس پر پورا اترتے ہیں, تو بھی وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گندم دے دینا ٹھیک ہے کیونکہ گندم تو عام استعمال میں ہے. لیکن ایک آپ مستحق آدمی کو اگر کشمش اٹھا کے دے دیں گے, اس کے گھر میں تو روٹی نہیں ہے, آپ اس کو کشمش دیں گے وہ کیا کرے گا؟ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے ان کو وہ کھجور دے دی جائے, جو دے دیا جائے, آٹا دے دیا جائے, گندم دے دی جائے, یہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک کشمش کا ہے, دے دیں گے تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا, لیکن وہ غریب آدمی کشمش کیا کرے گا؟ تو اس کو تو آٹا چاہیے نا, اس کو تو کھانا چاہیے. بالکل. حافظ اسلم معروف عالم دین, ان کا کہنا ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ عید سے قبل ادا کیا جائے یا کم از کم عید کے روز تک جو ہے وہ ادا کر دیا جائے, اور جو ہے غریب مستحق افراد تک جو ہے فطرانہ پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شریک ہو سکے. اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ کہ کم از کم جو ہے وہ اس سال جو فطرانے کی قیمت ہے وہ 200 سے 240 روپے تک ہے گندم کے حساب سے. اسی طرح جو کی جو فطرانہ ہے اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے, اور کشمش کی اور کھجور کی قیمت بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ بنتی ہے. جی.